ہم یہ سمجھتے ہیں اور حقیقت بھی یہی ہے کہ دنیا میں جو صحیح مذہب ہے وہ صرف اسلام ہے، اسلام کے علاوہ سارے مذہب غلط ہیں۔ لیکن پھر بھی سب سے ذلیل اور سب سے پیچھے مسلمان کیوں ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ مسلمان اس میں دھوکے میں آ جاتے ہیں کہ اگر ہمارا مذہب صحیح ہے، اگر اللہ ہمارے ساتھ ہے تو پھر ہماری مدد کیوں نہیں کرتا؟ اگر ہم صحیح دین کے ماننے والے ہیں تو پھر ہم ذلیل کیوں ہیں؟ یہود و نصارہ پوری دنیا میں ان کی حکومت ہے، چاہے ہمیں نظر آ رہی ہو یا نہ آ رہی ہو، پوری دنیا کو انہوں نے ہائی جیک کر لیا ہے۔ جو چیز وہ چاہتے ہیں وہ ساری دنیا کرتی ہے، ان کی پیروی کرتی ہے، تو کیوں اللہ رب العزت نے ان کو آگے پہنچا دیا ہے؟ تو اس سے اس غلط فہمی میں ہم مبتلا نہ ہوں کہ اگر کسی کی زندگی بہت اچھی گزر رہی ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، عیش آرام اپنی ہر خواہش پوری کرتا ہے، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اگر اللہ ہمارے ساتھ نہ ہوتا تو ہم پر یہ انعام نہ کرتا۔ ایک حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت للکافر، کہ دنیا جو ہے مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے الدنیا سجن للمؤمن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، جیل ہے، وجنت للکافر، کافر کے لیے جنت ہے۔ تو یہ حقیقت ہے کہ مومن جو صحیح ہوتا ہے اس کی اللہ رب العزت امتحان لیتے ہیں، آزماتے ہیں اس کو۔ تو دو چیزیں ہمیشہ ذہن میں رکھیں ہم، کہ کسی بھی مذہب کے صحیح یا غلط ہونے کی دلیل اس کی ترقی کرنا نہیں ہے، کہ جو مذہب ترقی کر رہا ہے، جس کے لوگ بہت زیادہ دنیا میں اڑ رہے ہیں، اس کا مطلب وہ صحیح ہے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اللہ رب العزت نے ایک قاعدہ بنایا ہے، قانون بنایا ہے، اس قانون کے تحت جو عمل پیرا ہوتا ہے، جو کام کرتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ترقی دیتا ہے۔ اور ایک قاعدہ یہ ہے کہ جو لوگ اپنے ہوتے ہیں، اللہ کا ایک رول ہے، اور دنیا میں بھی کہ جو انسان خاص ہوتا ہے اس کی زیادہ فکر کی جاتی ہے، اس کو بار بار ٹوکا جاتا ہے، اس کو مارا جاتا ہے، اس کو کہیں جانے نہیں دیا جاتا ہے، اس پر پابندی لگائی جاتی ہے، تو وہ سمجھے کہ میرے ساتھ دشمنی کی جا رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ محبت کی دلیل ہے۔ ایک ایمان والا اللہ کا دوست ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کبھی نہیں چاہتا ہے کہ ایمان والا کبھی غلط راستے پر چلے، اس کی آخرت برباد ہو۔ اسی لیے ایک ایمان والے کی زندگی میں اللہ تعالیٰ اکثر و بیشتر پریشانیاں، الجھنیں باقی رکھتا ہے، تاکہ کم از کم اللہ کو تو یاد کرے گا۔ اور یہ تجربے کی بات ہے کہ غریبی میں، مفلسی میں، محتاجگی میں جتنا انسان کو اللہ کی یاد آتی ہے، مال و دولت اور خوشحالی میں انسان اللہ کو بھول جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کا ایک انعام ہے، ایک اللہ کے دوست ہونے کی دلیل ہے کہ کسی کی زندگی میں اگر پریشانیاں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خاص انعام اس پر ہے، اللہ کا وہ دوست ہے، اللہ کا وہ اپنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنوں کو آزماتا ہے، اپنوں کو تکلیفیں دیتا ہے، اور تکلیفیں آنے کا مطلب یہ ہے کہ آخرت میں ان تکلیفوں کو ختم کر دیا جائے گا۔ مومن کا معاملہ یہ ہے کہ دنیا میں اگر اس کو کوئی پریشانی ہوتی ہے، کوئی بیماری آتی ہے، تو اس کے گناہ اللہ تعالیٰ ختم کرتے ہیں، مٹاتے رہتے ہیں۔ اگر ایسی پریشانی، ایسی بیماری آ گئی کہ بالکل اس میں اس کا انتقال ہی ہو گیا، اس کا انتقال ہی ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو تمام گناہوں سے پاک اور صاف و شفاف فرما کر اپنے سامنے پیش کرے گا۔ یہ ایک قاعدہ ہے۔ تو اس میں یہ نہ سمجھیں کہ اگر ہماری زندگی غلط اور ہماری زندگی پریشانیوں کے تحت گزر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا دین صحیح نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہم پر نہیں ہے، یا پھر اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ ایسا نہیں، بلکہ اللہ کی مدد ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا کہ یا رسول اللہ،
ہم دیکھتے ہیں کہ جو اللہ کے نافرمان ہیں، جن کی زندگی صبح سے شام تک اللہ کی نافرمانی میں ڈوبی ہوئی ہوتی ہے، ان کی زندگی کتنی اچھی ہے، وہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ ایک ہم ہیں کہ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے لیے قربانیاں پیش کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہماری زندگی اجیرن بن چکی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ کسی نافرمان کی زندگی اچھی ہے، اللہ کی نافرمانی کے باوجود دنیا میں وہ ترقی کر رہا ہے، تو ایسے انسان کو دیکھ کر اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل دے رہا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی یہ آیت تلاوت فرمائی، حتیٰ اذا فتحنا علیہم ابواب السماء، کہ ہم اس پر آسمان کے دروازے کھول دیتے ہیں جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ کب تک؟ حتیٰ اذا فرحوا، جب تک کہ وہ بالکل اپنی زندگی اور اپنے عیش میں اور اپنی مستی میں بالکل اندر تک نہ چلا جائے، بالکل اپنی حیثیت کو بھول نہ جائے، اس وقت تک ہم اس پر آسمان کے دروازے کھولے رکھتے ہیں کہ اس کی ہر خواہش پوری کی جاتی ہے۔ حتیٰ اذا فرحوا، لیکن جب وہ چور ہو جاتا ہے گھمنڈ میں، اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگتا ہے، وہ سمجھنے لگتا ہے کہ ہم جو کریں وہی صحیح ہے، ہمارے علاوہ سارے لوگ وہ غلط ہیں، ان پر اللہ کی پھٹکار ہے، ان پر اللہ کا عذاب ہے۔ جب یہ چیز ان کے اندر آ جاتی ہے، اخذناہم بغتۃ، تو پھر ہم اس کو اچانک پکڑ لیتے ہیں، فاذا ہم مبلسون، پھر اس کو کوئی بچا نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نافرمان لوگوں کی ترقی دیکھ کر تم دھوکے میں نہ پڑنا، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک ڈھیل ہوتی ہے، اور مسلمانوں کی پریشانیوں کو دیکھ کر یا اپنی پریشانی کو دیکھ کر تم نا امید نہ ہو جانا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہے، بلکہ اس پریشانیوں اور چھوٹی چھوٹی مصیبتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہیں بڑی بڑی مصیبتوں سے چھٹکارا نصیب فرمائے گا، بڑے بڑے عذاب تم سے دور فرمائے گا۔ تو ایک یہ وجہ ہے، اور دوسری وجہ کہ ہر چیز کی تاثیر اللہ نے الگ رکھی ہے، کہ ہم بزنس میں محنت کریں گے تو اس میں ترقی ہوگی، اگر ہم کسی کو اچھی دوا دیں گے، اچھی دوا ہم استعمال کریں گے تو اس سے ہماری صحت اچھی ہوگی، نہ کہ ہمارا پیسہ بڑھے گا۔ تو دوا صحیح استعمال کرنا یہ الگ چیز ہے، بزنس میں محنت کرنا یہ الگ چیز ہے۔ تو دینداری اور دین میں محنت کرنا یہ الگ چیز ہے، اور دنیا میں محنت کرنا یہ الگ چیز ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ اگر ہم دیندار ہوتے ہیں، اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، تو دنیا کے معاملے میں بالکل کورے ہو جاتے ہیں، دنیا کے معاملے میں بالکل کورے ہو جاتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں پیچھے رکھتا ہے۔ دنیا کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں جتنی محنت ہم کریں گے اتنی اس میں ترقی دے گا۔ ایسا نہیں کہ ہم جو ہے 2 رکعت نماز پڑھ لیں گے تو اللہ تعالیٰ ایک بلڈنگ کھڑی کر دے گا، نہیں، وہاں پر ہماری محنت کو دخل ہے۔ تو جو یہود و نصارہ ہیں ان کے اندر 1000 بے حیائی، 1000 نافرمانی، ہزاروں کفر، لیکن ان کے اندر محنت ہے کہ وہ جس چیز کے پیچھے جھک جاتے ہیں اس کو تکمیل تک پہنچا کر رکھتے ہیں۔ ایک سے ایک ایجاد، ایک سے ایک سائنسی اور ٹیکنالوجی کی چیزیں دنیا میں بنانا اور دنیا کے سامنے پیش کرنا، یہ ساری چیزیں وہ کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دے رہا ہے۔ تو ان چیزوں پر کنٹرول ہمارا تھا، ہمارا حق تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحکمت ضالۃ المؤمن، کوئی بھی حکمت کی چیز ہے، فائدے کی چیز ہے، یہ مومن کی گمشدہ چیز ہے، مومن کا اس میں حق ہے کہ اس کو وہ مومن، کوئی بھی ہنر ہے یہ مومن اس کو حاصل کرے۔ لیکن ہمارے اندر تھوڑی سی دینداری آئی، ہم نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا کہ نہیں، دنیا میں ہمیں محنت نہیں کرنی، ہمیں اللہ تعالیٰ دے گا۔ یہ دنیا دار الاسباب ہے، جتنی محنت کرو گے اللہ تعالیٰ محنت کے حساب سے پھل دے گا۔ تمہاری دینداری کا اثر اس میں ہوگا کہ اس میں برکت عطا فرمائے گا، یہ نہیں کہ اس کی اصل شکل میں تبدیلی کر دے گا کہ ہم یہاں دعا کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے لیے ایک بہترین بنگلہ کھڑی کر دیا، ہمارے لیے ایک بہترین گاڑی ہمارے دروازے پر لا کر کھڑی کر دیا، ایسا نہیں ہے۔ محنت ہم کریں گے وہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں دے گا۔ تو یہ چیزیں ان کے اندر ہیں۔
اب ہمارا حال یہ ہے کہ ان کی بے حیائی تو ہم نے لے لی، ان کی بے غیرت والی چیزیں تو ہم نے لے لی، اپنے عاقبت اور اپنے دین کو خراب کرنے والی چیز تو ہم نے لے لی، ہم نے ان کی بے پردگی کو تو لے لی، لیکن انہوں نے جو محنت اور دنیا میں نئی نئی چیزوں کو ایجاد کرنے کا علم اور نئے نئے انکشافات کا علم، سائنس اور ٹیکنالوجی اور ڈاکٹری میں ان کا علم، وہ چیزیں ہم نہیں لیے، ان چیزوں کو ہمیں لینا چاہیے تھا۔ ہمیں ایک اصول دیا گیا، خذ ما صفا ودع ما کدرا، کسی بھی میدان میں اترنے سے پیچھے مت ہٹو، اترو، لیکن جو چیزیں تمہاری کام کی ہیں، صاف ہے، جو تمہارے دین کو ختم نہیں کرتی ہیں، جو تمہارے لیے اچھی ہیں، اس کو تم لو، ودع ما کدرا، اور جو تمہارے لیے غلط ہے اس کو چھوڑ دو۔ تو ہمارے لیے مصیبت ہے اور ہماری یہ ناسمجھی ہے کہ ہم یہود و نصارہ کی بے حیائیوں کو اور ان کی برائیوں کو اپنی زندگی میں اتار لی ہم نے، لیکن ان کی وہ چیزیں جو ترقی کی تھیں، جو محنت کی تھیں، جس سے ہماری دنیا اچھی ہو سکتی تھی، ان کو ہم نے چھوڑ دیا۔ یہ بے حیائی والی جھلک ہماری زندگی میں نظر آتی ہے، لیکن ان کی طرح محنت ہماری زندگی میں نظر نہیں آتی کہ 24 گھنٹے میں 18 گھنٹے وہ کام کرتے ہیں۔ اسرائیل جو سب سے پاورفل ملک ہے، اس کی کرکٹ ٹیم نہیں ہے، امریکہ کی کرکٹ ٹیم نہیں ہے، انہوں نے اپنے بچوں کے ہاتھوں سے بال اور یہ کھیلنے کی چیزیں چھین لی اور ان کو پڑھائی میں لگا دیا۔ انہیں پتہ ہے کہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کو دنیا میں بھی تباہ کر دیں گی اور آخرت میں تو تباہی ہے ہی۔ لیکن ہمارا مسلمان کیا، 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ بھی پڑھنا نہیں چاہتا، 24 گھنٹے میں 8 گھنٹہ بھی کام کرنا نہیں چاہتا، اور سارا الزام جو ہے اپنی دینداری کو دیتا ہے، اسلام کو دیتا ہے کہ اسلام کی وجہ سے ہم پر مصیبت آ رہی ہیں، مسلمان ہونے کی وجہ سے ہم پر مصیبت آ رہی ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ یہودیوں نے اپنے بچوں کے ہاتھوں سے بلے اور بال چھین لیے، ان کے ہاتھوں میں گن، ان کے ہاتھوں میں ایسی ایسی ایجاد کی کتابیں وہ تھما دیں کہ تمہیں یہ ساری چیزیں کرنی ہیں۔ ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں کیا ہے؟ تو میرے بھائیوں، وضع میں تم ہو نصارہ، تمدن میں تم ہنود، یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ یہودی بھی ہمیں دیکھ کے شرما جاتے ہیں کہ ہمارے اندر وہ بے حیائی نہیں جو آج کے مسلمانوں کے اندر ہے۔ وضع میں نصارہ ہے، شکل و صورت میں بالکل کرسچن، اپنے معاملات میں صبح سے شام تک زندگی گزارنے میں، اپنے ویوہار میں بالکل کرسچنوں جیسا۔ تمدن میں ہنود، ہنود ہندو کو کہا جاتا ہے، تہذیب میں، ثقافت میں، کلچر میں بالکل ہندو جیسا۔ یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس حقیقت کو بیان کیا۔ آج کے مسلمانوں پر یہ شعر بالکل فٹ آتا ہے، یہ شعر بالکل فٹ آتا ہے کہ مسلمانوں کی شکل و صورت کو دیکھ کر لگتا ہی نہیں کہ مسلمان ہیں، ان کی تہذیب اور کلچر کو دیکھ کر لگتا ہی نہیں کہ مسلمان ہیں، اور ان کے اندر بے حیائی ایسی کہ شیطان بھی شرما جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج کے سبق کا خلاصہ یہی ہے کہ ہمارا دین سچا ہے، دین پر عمل کرنے سے ہم پر کوئی مصیبت نہیں آتی۔ اسلام کے علاوہ جتنے بھی مذہب ہیں، جتنے بھی ریلیجین ہیں، وہ سب غلط اور باطل ہیں، لیکن اللہ کا قانون دنیا میں سب کے لیے برابر ہے۔ جتنی ہم محنت کریں گے، ہماری محنت کے حساب سے اللہ تعالی ہمیں پھل عطا فرمائے گا۔ عبادت میں ہم محنت کریں گے، ہمیں دنیا میں برکت عطا فرمائے گا اور آخرت میں ہمیں جنت عطا فرمائے گا۔ صرف عبادت میں ہم لگیں، دنیا کے معاملے میں بالکل اندھے ہو جائیں تو ہماری دنیا اچھی نہیں ہو سکتی۔ دنیا کے معاملے میں بھی ہمیں محنت کرنی ہوگی، دنیا کے معاملے میں بھی ہمیں آگے بڑھنا ہوگا، دنیا کے معاملے میں بھی ان چیزوں کو اپنانا ہوگا جو حالات کے حساب سے انسان کو ترقی کے منزلوں تک پہنچانے والی ہیں، تب تو جا کر ہم ترقی کر سکتے ہیں۔ ورنہ صرف ہم دینداری کا رونا روئیں کہ ہم مسجد میں بیٹھ کر دعائیں کرتے ہیں لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، ہماری زندگیوں سے پریشانیاں دور نہیں ہوتی، تو پھر ہم روتے رہ جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تبدیلی کا کوئی فیصلہ نہیں اترے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔